बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक़्त करीब आया, रिवायत में आता है कि फिरौन ने एक परेशान कुन ख्वाब देखा जिसने इसके हवास उड़ा कर रख दिए। इसने कहनों, जादूगरों, नजूमियों और माबरीन इनको बुलाया और इनसे ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुझसे बादशाही छीन लेगा और तेरी कौम को इस सरजमीन से बाहर निकाल देगा। तेरे दीन का नामो निशान खत्म होगा और इसकी पैदाइश का वक़्त अब आ चुका है। ये सुनकर वो शदीद तैश में आ गया, जुनूनी हो गया। इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा हो इसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस मकसद के लिए इसने दाइयों की जमात तैयार की और मुल्क के अतराफ में उसको फैला दिया। इस तरह फिरौन ने बनी इसराइल के 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए। इन्हीं अय्याम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपकी वालदा खौफ और परेशानी में मुब्तला हो गई। इनकी ये हालत देखकर दाइया के दिल में रहम आ गया और इसने वादा किया कि इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताएगी। बाज़ रिवायात में है कि जब दाइया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो इनके मासूमाना हुस्नो जमाल देखकर इन पर दिलो जान से फरीजा हो गई और बच्चे को कत्ल के लिए फिरौन के कारिंदों के हवाले ना किया। लेकिन फिरौन के जासूसों ने इसे मूसा अलैहिस्सलाम के घर से निकलते हुए देख लिया। उन्होंने घर का घेराव कर लिया और करीब था कि बच्चे को पकड़ ले कि अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम ने इन्हें देख लिया और घबराहट के आलम में अपनी माँ से कहा कि दरवाजे पर फिरऔन के सिपाही हैं। इसी दरपेश परेशानी में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम किया। उन्होंने अपने नौमौलूद बच्चे को कपड़े में लपेटा और जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। इसके फौरन बाद सिपाही अंदर दाखिल हो गए। इन्हें उम्मे मूसा और इनकी बहन के सिवा कुछ नजर ना आया। इन्हें मूसा की वालिदा और बहन मरियम के सिवा कुछ नजर ना आया, जो अपने काम काज में मसरूफ थी। उन्होंने बड़ी सख्ती से पूछा कि दाइया तुम्हारे पास क्या लेने आई थी। उन्होंने बड़े वकार और संजीदगी से कहा वो सहेली थी और मुलाकात के लिए आई थी। ये जवाब सुनकर सिपाही तो चले गए। अब हजरत मूसा की वालिदा को अपने बच्चे की फिक्र हुई। उन्होंने तंदूर से बच्चे की आवाज सुनी, भागती हुई गई और बच्चे को तंदूर से निकाला। अल्लाह के फजलो करम से और रहमत से आग ने बच्चे को मस तक नहीं किया था। इन पर यह हकीकत पूरी तरह अयाद थी कि बच्चे को बहुत देर तक कहीं भी छुपा कर नहीं रख सकती। इसलिए ये हुक्म जारी हुआ कि रख दो इस मासूम बच्चे को संदूक में, फिर डाल दो इस संदूक को दरिया में, फेंक देगा दरिया इसे साहल पर, फिर पकड़ेगा जो शख्स मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है। आपने इस आसमानी हुक्म की तामील की और एक संदूक लेकर इसमें कुछ रुई रखी और अपने लख्ते जिगर को दूध पिलाया और फिर इस संदूक में सुला दिया। संदूक का दरवाजा मजबूती के साथ बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। इस वक्त इनका क्या हाल होगा जब उन्होंने अपने फर्जंद लख्ते जिगर को दरिया की मौजों के हवाले किया। अक्सर मौरखीन जिन्होंने इस वक़्त को बयान किया है वो हजरत मूसा की वालदा को कहते हैं कि किस तरह उन्होंने संदूक पर निगाहें रखी होंगी जिसमें इनका जिगर गोशा पड़ा था जो दरिया की मौजें बहा कर लेकर जा रही थी। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा सख्त वक़्त वही होगा कि उसकी आंखों के सामने उसका लख्ते जिगर बहकर जा रहा है। लेकिन यूं महसूस होता है कि अपने बच्चे को फिरौन के पंजे से छुड़ाने के लिए इन्हें कोई और तदबीर सूझी ही नहीं। तब इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बच्चे को फिरौन से छुड़ाकर मछलियों के मुंह में डाल दिया है।
تو سالبی کا قول ہے کہ جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کر دیا، اگر میرے بیٹے کو قتل کر بھی دیا جاتا تو میں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر اسے دفن کرتی، یہ دریا میں پھینکنے اور دریا کی مخلوق کی خوراک بنانے سے بہتر تھا۔ میرے خیال میں یہ ان اسرائیل روایات کا حصہ ہے جن کو عام کرنے میں ان یہودیوں کا بڑا کردار ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اس شیطانی وسوسے کا ذکر بالکل بھی نہیں آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دریا کے کنارے ٹھہر جاتی ہیں، گھر جانے کو دل نہیں کر رہا، آپ کا دل اپنے بیٹے کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ آپ کی بیٹی مریم آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے اور آپ کو دلاسا دے کر ساتھ لے جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے نا مریم، یہ حضرت مریم نہیں ہے، یہ ان کی بہن ہے، ان کا نام بھی مریم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں سکون دے دیتا ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کو بہا کر ایک باغیچے کے قریب چلی گئی، آپ تاکہ باغیچے میں بیٹھ کر اپنے دل کے غم کو دور کر لیں۔ اچھا جی، ان کو بہا کر جو موجیں جو دریا لے کر جا رہا تھا نا، وہ فرعون کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا۔ فرعون کی جو بیوی تھی نا، اس نے کچھ دریا کا حصہ اپنے گھر کے اندر سے گزارا تھا خوبصورتی کے لیے، تو اس حصے میں سے جب وہ صندوق گزرنے لگا نا، جہاں سے اس کی لونڈیاں پانی بھرا کرتی تھی، جب ان کی نظر صندوق پر پڑی تو انہوں نے صندوق کو پکڑ لیا، تو وہ صندوق کو اپنی ملکہ کے پاس لے گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں ہیرے جوہرات پر مشتمل کوئی خزانہ ہوگا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں انتہائی خوبصورت ایک بچہ تھا جو سیدہ آسیہ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو جنت میں جائیں گی، جن کا شوہر دوزخ میں جائے گا، یہ وہ آسیہ تھی۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کا دل بچے پر فریضہ ہو گیا، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ گویا ان کا لخت جگر ہی ہے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کو کتنا خوبصورت تحفہ ملا تھا جو آسمان سے ان کی محروم مامتا کو عطا ہوا تھا۔ ابھی وہ اس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ فرعون کے سپاہی پہنچ گئے اور مطالبہ کیا کہ یہ بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے حکماً جواب دیا کہ لوٹ جاؤ، اس بچے کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ نے ان کے تردد کو دیکھا تو کچھ نرم لہجے میں بولی کہ اس کا معاملہ میرے سپرد کرو، میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس سے اس بچے کو اپنے لیے مانگ لیتی ہوں، اگر اس نے مجھے دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تم قتل کر دینا، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئیں اور کہا، اے میرے سرتاج، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، یہ شاید ہمیں نفع دے اور ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ فرعون نے جواب دیا، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اسے جلد ہی غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگا، نہیں، اس کو قتل کر دو، مجھے خوف ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہو، اسی کے ہاتھوں ہماری ہلاکت اور بادشاہت کی بربادی نہ ہو۔ لیکن حضرت آسیہ اپنی بات پر اڑی نہیں اور فرعون کو ان کی بات ماننی پڑی اور بچہ ان کے سپرد کر دیا۔ وہ معصوم بچے کو لے کر محل میں آ گئی اور خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی، جو لخت جگر کے دوبارہ ملنے کی امید میں دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مریم، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، شاید تمہیں کچھ اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ مریم اپنے بھائی کی تلاش میں چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے تک جا پہنچی۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ملکہ کے محل میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کے دل نے کہا، یہ ضرور اسی کا بھائی ہوگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے محل کا چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد حضرت آسیہ کی لونڈیوں نے اسے دیکھ لیا، جو دودھ پلانے والی عورتوں کی تلاش میں تھی، شاید بچہ کسی کا دودھ پی لے۔
جب مریم کو اس کا علم ہوا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے بڑی احتیاط سے محل میں داخل ہو گئی اور کہا کیا ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کریں گے تمہاری خاطر اور بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر ان لوگوں کو کچھ شک ہوا اور اس سے مختلف سوالات کرنے لگ گئے کہ کہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ تم کوئی بات چھپا رہی ہو۔ اس نے بڑے مستقل مزاجی سے کہا میں تو تمہاری بھلائی چاہتی تھی کہ شاید بچہ اس ماں کا کچھ دودھ پی سکے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ شاید تمہیں اس کے گھر والوں کا علم ہے ورنہ تم کیسے جانتی کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو لونڈیوں کو عورت کی تلاش میں دیکھا تو میں آپ کو کہنے لگ گئی کہ وہ اس کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو مطلوب ہے تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو یہ بات سن کر انہیں کچھ یقین آ گیا اور بچے کو لے کر مریم کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتنی بڑی خوشی دینے لگا ہے۔ جو ہی ان کی نظر اپنے لختے جگر پر پڑی تو وہ خوشی سے چیخنے لگی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بڑے ضبط سے بولی۔ انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ پیتا نہیں تھا مگر ان کے ساتھ لگ کر فوراً ہی دودھ پینے میں مگن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی کر جب سیراب ہو گئے تو لوگ حضرت موسیٰ کی والدہ کو لے کر حضرت آسیہ کے پاس آ گئے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو بچے کو دودھ پلانے کے لیے، ہمارے پاس تم ٹھہرو محل میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں اپنے گھر لے جاتی ہوں، اسے دودھ بھی پلاؤں گی، اس کی نگہداشت بھی کروں گی۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے گھر کو چھوڑ دیا تو میرے بچے پریشان ہوں گے، اس لیے میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ظاہری طور پر حضرت موسیٰ کی والدہ کا رویہ بڑا عجیب تھا، اپنے بچے کے ساتھ محل میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ان کی بات میں کوئی تعجب نہیں تھا، اس لیے حالات ان کے مکمل حق میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرت آسیہ کے اس بچے کے ساتھ انس سے وہ بھی آگاہ تھی، اس لیے وہ بچے کو گھر لے جانے پر مصر تھی تاکہ محل کی فضا اور اس کے جاسوسوں سے دور رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنی مامتا کی پیاس بجھا سکیں، کیونکہ اگر وہ محل میں رہتی تو ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک پسندیدہ اور دوسرا ناپسندیدہ، لیکن پسندیدہ راستہ تکلیف دہ تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنے جذبات اور مامتا کو قابو میں رکھتی تاکہ کسی کو اس بارے میں شک نہ ہوتا، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کیونکہ ماں تھی نا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی ممتا کا کھل کر اظہار کرتی، اس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو قاتلوں کے سپرد کر دیتی، اور انہیں اپنے رب کی رحمت پر بھی پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بچے کی بھلائی کی خاطر اپنے ہی گھر کا انتخاب کیا۔ جزاک اللہ۔